السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سیکھی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 تک۔ یہ آیت نمبر 285 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور آج ہم نے سورۃ البقرہ کا آخری سبق پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ آمن الرسول، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ زبر اور کھڑی زبر اس کے درمیان میں ابھی آپ کو میں فرق واضح کر کے سکھاؤں گی۔ حمزہ کھڑی زبر آ، یہ ہے کھڑی زبر کی مقدار، جبکہ زبر کی مقدار ہے میم زبر ما، آما۔ تو اسی طرح جب کسی حرف کے اوپر زبر آ جائے تو آپ اس کو کیسے لمبا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کی مقدار ہے میم زبر ما، نون زبر اور نور، آمنور۔ اب جیسا کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں مانور، یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، آپ نے پڑھنا ہے آمنر، را زبر را، آمنر را، سین پیش واو سو، آمنر رسو، لام پیش لو، آمنر رسول۔ اب حمزہ کھڑی زبر آ کو ہم نے کھینچ کے پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے واو مدہ سین پیش واو سو اسے کھینچ کے پڑھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی لفظ کھینچنے کے لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ زبر ہے اور یہاں پہ پیش ہے۔ ہم پڑھیں گے آمن الرسول، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، کیونکہ را ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے۔ بیما را ہمیشہ پر نہیں پڑھی جاتی، کبھی کبھی غائب دماغی والا کام ہو جاتا ہے، معاف کیجیے گا۔ را زبر یا پیش کی صورت میں پر پڑھی جاتی ہے، جبکہ را زیر کی صورت میں باریک پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ را کبھی پر اور کبھی باریک پڑھی جاتی ہے۔ بیما انزل، بازر بی، اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے، جیسے کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں بیما، اب میں نے بی پڑھ کے نیچے کھڑی زبر لگا دی، ٹھیک ہے۔ آپ نے زیر پڑھنی ہے بازر بی، بیما انزل۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد زا حرف اخفا میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ انزل، اب بجائے اس کے کہ ہم اس کو ظاہر پڑھتے انزل تو ہم پھر اظہار کر لیتے، ہم اخفا کا قاعدہ ہی نہ کرتے، تو ہم نے اخفا کا قاعدہ ضرور کرنا ہے کیونکہ یہی تجوید ہے۔ ہم پڑھیں گے انزل، انزل، ٹھیک ہے، غنہ یعنی کہ لمبا بھی کریں گے اور نون کو چھپا کے بھی پڑھیں گے۔ الیہ من ربہ، الیہ، ہا کے مخرج کا دھیان دیں، من ربہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ تجوید کا ایک بڑا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے۔ ادغام کی دو اقسام ہوتی ہیں، دو برانچز ہوتی ہیں، ایک کا نام ہے ادغام بالغنہ اور ایک برانچ کا نام ہے ادغام بلا غنہ۔ بلا غنہ میں ایسا ہوتا ہے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد لام یا را آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو بغیر غنے کے پڑھتے ہیں اور دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا من ربہ، اسی لیے اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہو گیا، من ربہ۔ والمؤمنون، والمؤمنون، تو آپ پہ وقف کرنا ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ رک جائیں گے، نون کو ساکن کر دیں گے۔ کلن آمنا، کلن آمنا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے تنوین، ایک چیز ذہن میں رکھیں آپ، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور اسے نون تنوین بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب ہم تنوین کو ادا کرتے ہیں تو نون کی آواز آتی ہے، جیسے کہ لام دو پیش لن آ رہی ہے نا نون کی آواز، اسی لیے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔
تو یہاں پہ ہم اظہار کا قاعدہ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے نون ساکن کے بعد زا تھا تو چھپانے کا قاعدہ کیا۔ اب ایک اور چیز آپ سمجھ جائیں، جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب اس کو ہم نے کیسے ظاہر کیا؟ کل آمن باللہ، آمن آمن۔ پھر سے حرکات کا اندازہ لے لیں، کھڑی زبر اور زبر میں کیا فرق ہے؟ باللہ۔ اچھا جی، ہم نے اب اس کو اللہ کے نام کو باریک پڑھنا ہے، کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ اگر لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھتے ہیں، لیکن اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں۔ باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اچھا جی، یہاں پہ آپ کو مد نظر آ رہی ہے، تقریباً اس مد کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ تو سمجھ آ سکتی ہے نا کہ اس مد کو آپ نے 5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ جی ہاں، آپ نے اس مد کو 5 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، تازرتی اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں وَكُتُبِهِ یا تاپش و تو پڑھ لیتے ہیں، غلط۔ وَكُتُبِهِ نہ تو ہم نے زبر کو لمبا کیا، نہ پیش کو، نہ ہی زیر کو۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ را کو پر پڑھنا ہے اور را پیش رو، سین پیش سو، روسو اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا، جیسے کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں وَرَسُولِهِ۔ عام طور پہ یہ غلطی کی جاتی ہے۔ میں آپ کو وہ چیز بھی بتاؤں گی جو عموماً غلط پڑھا جاتا ہے، اور میں یہ بھی بتاؤں گی اس کو صحیح کیسے پڑھ سکتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَرُسُولِهِ ہا کی آواز وقف کے ساتھ آنی چاہیے۔ وہی بات، اکثر وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ پڑھتے ہیں وَرُسُولِهِ، نہیں، ہم نے پڑھنا ہے وَرُسُولِهِ۔ قف، ٹھہر جاؤ، یہاں پہ ہم وقف کریں گے۔ لا نفرق بین احد من رسله، لا نفرق۔ اب یہ ہے لا، لام زبر الف لا۔ اب اگر اس کو پڑھے گا لا تو پھر تو غلطی ہو جائے گی، پھر اتنا بڑا معنی غلط ہو جائے گا، سمجھے اللہ کا فرمان ہے، اس سے الٹ بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ لا نفرق، دیکھیں میں نے یہ را باریک پڑھی ہے کیونکہ اس را کے نیچے زیر ہے۔ قاف کو پر پڑھیں گے، قاف، طا، غین، اور اس کے علاوہ صاد، یہ ایسے حروف ہیں یہ ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تقریباً یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں، خواہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کسی بھی صورت میں یہ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ وقالو، جیسے کہ وَأَطَعْنَا، طَاع، میں نے طَاع کو پر پڑھا۔ وقالو، لام پیش واو لو، اکثر لوگ پڑھتے ہیں وقالو، نہیں، واو مدہ، واو کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقالو سمعنا وأطعنا، سمعنا، عین کے مخرج کا خیال رکھیں، اور نون کے ساتھ الف مدہ ہے تو الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی الف ہو، الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اسے ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے کہ سمعنا وَأَطَعْنَا۔ دیکھ رہے ہیں آپ نے، میں نے دونوں کو کھینچ کے پڑھا کیونکہ دونوں کے آخر میں الف مدہ ہے۔ عین کے مخرج کو واضح کرنا مت بھولیے گا، طاع کو پر پڑھنا مت بھولیے گا، اور زبر کو کھینچنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ، غفرانک، غین کو پر پڑھیں، را کو پر پڑھیں، اور پھر سے ہمارے پاس الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے یہ الف مدہ ہے۔ غفرانک، نک، اس سے زیادہ لمبا نہیں کر سکتے۔
ربنا وإلیک المصیر. بہت ہی پیاری دعا ہے یہ. سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے. حدیث میں تاکید ہے اس کو پڑھنے کی، تو بہتر ہے کہ زبانی یاد کر لیا جائے. اس کا معنی بھی بہت اچھا ہے. ربنا، را کو پر پڑھنا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، مصیر، صاد کو پر پڑھنا ہے اور یا مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے. را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی. ساکن یا سے پیچھے یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پیچھے صاد ہے، تو اسی لیے یہ را باریک پڑھی جائے گی. لا یکلف اللہ، لا یکلف اللہ. پھر سے لام کڑی زبر، لام زبر الف، لا یکلف اللہ. کاف باریک پڑھنی ہے اور لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے. نفسا الا وسعها، نفسا. تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے الف آ گیا ہے، حمزہ آ گیا ہے، تو ہم تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بالکل غنہ نہیں کریں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، نفسا الا وسعها. عین کا مخرج واضح کریں اور ہا کو بھی واضح کر کے پڑھیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. لہا، اب کوئی جانے انجانے میں پڑھے لا ہا تو اس نے غلط پڑھا. لہا، لام زبر لا، ہا زبر الف ہا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. وعلیہا، پھر سے عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں، ہا کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں اور وعلیہا ما اکتسبت. کاف باریک پڑھی جائے گی کیونکہ کاف ہمیشہ ہی باریک پڑھی جاتی ہے. ایک کاف باریک، ایک موٹی. یہ باریک کاف ہے. موٹی کاف جو ہے وہ ہمیشہ موٹی پڑھی جاتی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. ربنا، پھر سے را کو پر پڑھیں کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. ربنا لا تؤاخذنا. اچھا جی، لام زبر الف لا، یہ الف مدہ ہے. تؤاخذنا، حمزہ زبر الف آ، یہ بھی الف مدہ ہے. خا کو پر پڑھیں گے کیونکہ خا ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے. خا اور اس کے ساتھ 6 اور حروف ہیں. ٹھیک ہے، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں. مد کا خیال رکھنا ہے. ویسے تو یہ چھوٹی مد کہلاتی ہے، یہ بھی چھوٹی مد ہے. اس کی مقدار تقریباً 2.5 یعنی 2.5 حرکات عربیہ ہے، یعنی 2.5 سیکنڈ تک ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، 2.5 سیکنڈ تک. تؤاخذنا ان نسینا. سمجھ آ گیا؟ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد نون آیا ہے تو ہم دونوں کو آپس میں ملا دیں گے، ادغام ہو جائے گا. غنے کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام بالغنہ ہو جائے گا. ان نسینا او اخطأنا. او واولین، اسے ہم کھینچ کے نہیں پڑھ سکتے. اخطأنا، خوا کو پر پڑھیں، توا کو پر پڑھیں. حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو حمزہ پہ ہلکا سا جھٹکا پیدا ہوگا. اخطأنا. ٹھیک ہو گیا؟ ربنا ولا تحمل علینا. ربنا، زبر کی وجہ سے را پر پڑی جائے گی. ولا تحمل، ہا کے مخرج پہ دھیان فرمائیں، عین کے مخرج پہ دھیان فرمائیں. کیسے پڑھیں گے؟ ولا تحمل علینا. عین اور ہا یہ دونوں گلے کے ایک ہی حصے سے نکلتے ہیں، گلے کے درمیان والے حصے سے. ٹھیک ہے، ان کے مخرج کا نام ہے وسط خلق. وسط حلق یعنی کہ حلق کے درمیان حصے سے نکلتے ہیں عین اور ہا، اور حلق کے شروع والے حصے سے نکلتے ہیں خا اور غین. یہ ہے ابتدائے حلق، یعنی کہ اس کے مخرج کا نام ہے جہاں سے خا اور غین نکلتے ہیں. ابتدائے حلق یعنی کہ حلق کا پہلا حصہ. اسرا کما حملتہ.
اسرن سواد کو پر پڑھیں گے، سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے اسی لیے را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر 2 زبر ہے اس لیے را پر پڑھی جائے گی. کما حملتہ علی الذین من قبلنا. نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد 15 حروف میں سے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 15 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن کو چھپا کے پڑھتے ہیں اور غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں. 15 حروف کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، صاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ٹھیک ہو گیا. من قبلنا قاف موٹا اور با پہ کلکلا قبلنا. ربنا ولا تحملنا. پھر سے را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے اور ہا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میم پہ غنہ ہو رہا ہے. میم یا نون یہ 2 ایسے حروف ہیں ان کے اوپر بغیر قاعدے کے صرف شد آ جائے تو بھی غنہ کرنا لازمی ہے جیسا کہ ہم نے کیا تحملنا ما لا طاقت لنا به. طاقت اب طا اور تا ان کا فرق دیکھیں. طا پر ہے تا باریک قاف بھی پر ہے. کیا پڑھیں گے؟ طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا. نون پہ غنہ ہو رہا ہے نون پہ شد کی وجہ سے. غین کو ہم نے پر پڑھنا ہے جبکہ را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. را ساکن سے پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے تو را ہم باریک پڑھیں گے. وارحمنا انت مولانا فانصرنا. جی نون ساکن کے بعد سواد ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سواد کو پر پڑھیں گے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے یعنی ان 7 حروف میں شامل ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را خود تو ساکن ہے لیکن پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو اس پیش کی وجہ سے یہ را پر پڑھی جائے گی. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ فانصرنا. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں فانصرنا نہیں الف مدہ کھینچ کے پڑھیں. فانصرنا علی القوم الکافرین. علی عین کا مخرج واضح کریں قاف کو پر پڑھیں. علی القوم الکافرین. جب یہ کاف باریک پڑھی جائے گی کیونکہ یہ والی کاف باریک پڑھی جاتی ہے اور یہ والی قاف موٹی. یہ موٹی کاف ہے یہ باریک کاف ہے. الحمدللہ رب العالمین. سورۃ البقرہ ہم نے مکمل کر لی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ آخر میں دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے طفیل ہم سب کی ان دعاؤں کو قبول کرے. چلیں پہلے تو ہم سورہ بقرہ کو قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو إن
أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کے اختتامی حصہ بذات خود ہی ایک بہت بڑی دعا ہے، لیکن چلیں بعض لوگوں کو عربی کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا تو اس دعا کو ہم اپنے الفاظ میں بھی کر لیتے ہیں، اور ویسے بھی سورہ بقرہ کے بعد کسی بھی حاجت کے لیے پڑھی جائے تو وہ حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے سورہ بقرہ مکمل کی ہے تو کیوں نہ ہم اس کو کیش کروا لیں اللہ سے دعاؤں کی صورت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وأجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني۔ اے ہمارے اللہ، ہمارا اپنے حضور اس سورت کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا قبول فرما۔ جو اس پڑھائی میں شامل ہوئے ہیں اللہ ان کے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دے، اللہ ان کی زبان کو قرآن کے لیے نرم کر دے، اور اللہ ان کو، مجھے، ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کفار کے مقابلے میں طاقت اور قوت عطا فرما، اور اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس بوجھ کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ ڈالنا جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں ہو۔ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں جیسا بنا جن پہ تو نے اپنا فضل کیا، جن پہ تو نے اپنا رحم کیا۔ یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، اور تو ہمارا بہترین دوست ہے اور تو ہی ہمارا بہترین مددگار ہے۔ اللہ پاک ہم تمام انسانیت امت مسلمہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور تمام امت مسلمہ کو آپس میں متحد کر دے۔ یا اللہ جس کی جو جائز حاجات ہیں اور اسے پریشانیاں ہیں، یا اللہ ان حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں تو بہتر جانتا ہے، تجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور تو کہے بغیر ہی جاننے والا ہے۔ یا اللہ تو ان سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، تمام جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ تو جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن بچے بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں یا اللہ ان کو اپنے حضور آسانی سے حل فرما اور اچھے رشتوں کا بندوبست کر دے۔ یا اللہ ہمیں تا دم آخر کلمہ شہادت پہ رکھنا، اور موت کے وقت کلمہ شہادت منہ سے جاری کر دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ تعالی کل کی کلاس میں ہم نے سورہ آل عمران سٹارٹ کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔